تقدیر کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ مبرم پڑھی تھی ایک، اور ایک ہم نے پڑھی تھی معلق، کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کر لیے جائیں تو نتیجہ مختلف نکلتا ہے. یہ معلق ہوتی ہے تقدیر، کہ اگر یہ کام کر لیا تو وہ اس مشکل سے بچ جائے گا. مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہے، اب یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا تو یہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا. اگر صدقہ دے دیا تو بچے گا، صدقہ نہ دیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تبھی کہتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے. یا دعا کے ساتھ معلق، کہ اگر دعا کر لی تو یہ چیز سے بچ جائے گا، اور دعا نہ کی تو یہ حادثہ پیش آ جائے گا. یہ معلق تقدیر ہوتی ہے. اور مبرم تقدیر جو کہ فائنل فیصلہ جو کہ ہونا ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے. تو یہاں پر یہ لولا بڑا اہم ہے. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، یہ شرط تھی. مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی شرط کیا تھی تقدیر معلق میں؟ کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کریں گے تو مچھلی کے پیٹ سے نکلیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جائیں گے. تو انہوں نے تسبیح کی تو مچھلی کے پیٹ سے وہ نکل آئے. تو مصائب اور آفتوں سے بچنے کے لیے تسبیح بہترین چیز ہے. اور خاص طور پہ تسبیح جو پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں تو ابو داؤد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی. تو چونکہ انہوں نے وہ تسبیح کی لہٰذا مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے. تو انسان جب ایسی باتیں پڑھتا ہے تو بڑی اس کے لیے امید افزا ہوتی ہیں یہ چیزیں، کہ ہم اپنی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں نا کوشش کرنے کا کیا فائدہ، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، کیوں دعا مانگیں، کیوں کوئی صدقہ دیں. تو صدقہ رد بلا ہوتا ہے. تسبیح بھی بلا کو دور کرتی ہے، دعا بھی بلا کو دور کرتی ہے. ہم نے تو کتاب تقدیر نہیں دیکھی اپنی، ہم کوشش ضرور کریں. کبھی بھی مایوس نہ ہو انسان، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے. حالات کتنے بھی تاریک کیوں نہ ہوں، کتنے بھی مایوس کن بظاہر کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، امید کی شمع جلائے رکھے انسان دعا کی شکل میں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی مایوس نہ ہوئے، رب کو پکارتے رہے. اب سوچیں وہاں پہ کیا سبب نظر آ رہا ہوگا اس قید خانے سے باہر نکلنے کا. کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہوگا تو مسبب الاسباب کو پکارا انہوں نے کہ اللہ تو مجھ کو بچا لے، تو مجھ پر رحم فرما. جیسے یہ مچھلی کے پیٹ کا واقعہ ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے، 1891 اگست میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا. ایک جہاز تھا، اسٹار آف دا ایسٹ اس کا نام تھا. اس میں کچھ مچھیرے ایک ویل مچھلی کو پکڑ رہے تھے. بہت بڑی ہوتی ہے نا ویل، کیا پتہ یونس علیہ السلام کو بھی کسی ویل ہی نے نگلا ہو. تو وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ مچھلی پکڑنے میں شامل تھا، جیمز باٹلے اس کا نام تھا. وہ پانی میں گر گیا اور مچھلی نے اس کو نگل لیا. خیر وہ ویل مچھلی چلی گئی، اس کو نگل کر زخمی ہو گئی تھی. بعد میں وہ مچھلی مردہ پائی گئی کسی کنارے پر. جب اس کا پیٹ کاٹا تو یہ آدمی نکل آیا اس میں سے. 60 گھنٹے کے بعد، 60 آورز کے بعد وہ نکل آیا اس کے پیٹ میں سے. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے. تو یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور کیا ہوا؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے بڑی بیمار حالت میں چٹیل زمین پر ڈال دیا. عراء کھلے میدان کو کہتے ہیں جہاں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، اوپن سپیس. عراء ہی سے ہم لفظ عریاں استعمال کرتے ہیں، نیکڈ. عین را یا مادہ ہے، خالی جگہ، اوپن سپیس. تو یہ بیمار تھے. آپ سوچیں اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو جو اس کے پیٹ کے گیسٹرک جوسز ہوں گے اس نے تو اثر کیا ہوگا ان کے اوپر. روایات میں آتا ہے کہ بالکل چڑیا کے بچے جیسے ہو گئے تھے، جسم پر بال تک باقی نہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ڈالا. اب دیکھیں جس کی سکن جو ہے وہ نہ رہی ہو تو وہ کتنا ولنریبل ہے ایک طرح سے، کتنی بیماریاں ہیں جو کہ اس کو ہو سکتی ہیں، کتنے جراثیم حملہ آور ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کا انتظام فرمایا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. یقطین ایسے پودے کو کہتے ہیں جو تنے پر کھڑا نہ ہو سکے، جس کا ٹرنک نہ ہو. بیلیں جس کو ہم کہتے ہیں نا، کریپرز، جیسے کدو کی بیل ہوتی ہے، لوکی کی بیل ہوتی ہے،
تربوز کی بیل ہوتی ہے نا نیچے نیچے، اس لیے کہ پھل بہت بھاری ہوتا ہے ان کا، تو اس کو زمین ہی پر اللہ تعالیٰ نے کریپر کی شکل میں رکھا ہوتا ہے، درخت نہیں بنتا وہ. لیکن یہاں کیا آ رہا ہے؟ شجرۃ من یقطین، وہ جو بیل تھی کدو کی یا ککڑی کی یا تربوز کی، اللہ نے اس کو درخت کی شکل دے دی تاکہ وہ سائے کا کام کرے یونس علیہ السلام کے لیے، اور غذا بھی ہو اس کے اندر، پانی بھی مل جائے. اور کوئی ایسا درخت ہوگا جس کی کوئی اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہوں گی، جیسے نیم وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں. تو موزانہ طور پہ اس کو تنے دار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح یونس علیہ السلام کا اس پودے سے علاج بھی ہو گیا اور غذا بھی فراہم ہو گئی. ہربل ریمیڈیز تو آج کل عام ہو رہی ہیں، پودوں سے اور پھلوں سے اور پھولوں سے علاج کرنا، تو اس طرح سے ان کا علاج ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پودے کے اندر ایک ایک ڈاکٹر بٹھا دیا ہے ہمارے لیے، کہ جو بہت مہنگے مہنگے علاج نہیں کر سکتے، مدتوں لوگوں نے جو ہے وہ درختوں سے اور پودوں سے اور پھولوں سے اور پھلوں سے علاج کیا ہے اپنا، تو اس طرح سے ان کا علاج ہوا، پھر وہ صحت یاب ہو گئے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. تو یہ جو چلے گئے تھے یونس علیہ السلام، ان کے جانے کی وجہ سے قوم پر سے عذاب ٹل گیا، ایک فریش لیز آف لائف ان کو، فریش لیز آف ایگزسٹنس قوم کو مل گئی، ایک نئی مہلت ان کو مل گئی، اور وہ بعد میں سب کے سب ایمان لے آئے. تو فرمایا کہ ہم نے اسے 1,00,000 یا اسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. تو یہ 1,00,000 یا اس سے زائد اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا 1,00,000 تھے یا 1,01,000 یا 1,05,000، تو یہ کیوں فرمایا 1,00,000 یا اس سے زیادہ؟ بتائیں ذرا، سوچئے. تاکہ ہم جو ہے ارریلیونٹ ڈیٹیلز میں نہ جائیں. اگر کہیں ایگزیکٹ فگر دے دیا گیا ہوتا، کیا پتہ اسی سے 1,00,000 کا انہوں نے وہ لگایا ہو اندازہ. اب خیال آ رہا ہے کہ 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ ہے نا، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں. واللہ عالم، ابھی بھی خیال آیا، اللہ بہتر جانتا ہے درست ہے یا غلط. لیکن وہ 1,00,000 تو ہم کوئی اور چیز نہیں پڑھتے نا سوائے آیت کریمہ کے. تو کسی نے اپنی طرف سے یہ 2+2 کر لیا ہوگا، نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا. دیکھیں یہ بھی بڑی مسئلے کی چیز بن جاتی ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ کے اپنی طرف سے قرآن سے نتائج اخذ کرنا شروع کر دیں عمل کے لیے. کوئی اپنا عمل اس طرح سے نکال لیں جو سنت سے ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کا مفسر کون تھا؟ اگر یہی نتیجہ اخذ کرنا تھا قرآن سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ تم 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا کرو، لیکن آپ نے تو نہ بتایا. بہرحال یہ اس لیے ہے کہ ہم تعداد کے اوپر فوکس نہ کریں، ہم اس طرح فگرز کے اندر نہ الجھ کے رہ جائیں. مورل آف دا سٹوری پر ہم جو عبرت حاصل کرنی ہے اس پر اپنی توجہ کو ہم فوکس رکھیں. آگے پوچھا گیا، اب آپ دیکھیں یہ خاتمہ سورت کی آیات ہیں. فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. پھر ذرا ان سے پوچھو کہ یہ بات ان کے دل کو لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے. اسی سے بات کا آغاز کیا گیا تھا کہ یہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو فرشتوں کی صفات کچھ سورت کے شروع میں آئی تھیں، اور یہ یہاں پر مشرکانہ عقیدے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے رب کے لیے بیٹیاں بنا دیں اور تمہارے اپنے لیے تو ہوں بیٹے. تو یوں سمجھیں کہ یہ جو سورت ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. 3 بڑے حصے ہیں سورت کے. 2 رکوع میں تو توحید کا ذکر آیا، پھر تقریباً 2.25 رکوعوں کے اندر رسول و نبیوں کے قصے آئے، اور آخر والا حصہ یہ مل رہا ہے پہلے حصے سے. اس کو کہتے ہیں العود الی البد، یعنی بات لوٹ کر وہیں آ رہی ہے جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. یہ ہے خطبے والا سٹائل. اچھا، اس سے پہلے کہ اس حصے پر ہم آئیں، ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان انبیاء اور رسولوں کے قصے پر
کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بات فرمائی و ترکنا علیہ فی الآخرین، کہ ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا بعد کے آنے والوں میں۔ اب یہاں رک کر ذرا سا ہم کلچر پہ بات اگر کریں، مشرکانہ کلچر اور اسلامک کلچر پر، اسلام کا جو مزاج ہے وہ ہے نیک لوگوں کے کاموں کو یاد رکھنا۔ جس چیز کو اسلام سیلیبریٹ کرتا ہے، جس چیز کو مناتا ہے، اور جس طرح وہ نیک لوگوں کی یاد مناتا ہے، وہ ایسے مناتا ہے کہ ان کے کاموں کو یاد رکھو، انہوں نے کام کیا کیے تھے، تاکہ تمہارا فوکس درست رہے، تاکہ جیسے ان کی کاموں کی وجہ سے بھلائی وجود میں آئی تھی اور اس بھلائی کی وجہ سے تم نے ان کو یاد رکھا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کسی کو یاد رکھنے کی؟ کوئی بھلا کام کیا ہوتا ہے تو یاد رکھتے ہیں اس کو، کوئی فائدہ پہنچایا ہوتا ہے مخلوق کو تو یاد رکھتے ہیں اس کو۔ تو عقل کی بات یہ ہے کہ اس کام کی یاد کو تازہ رکھا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کا بھلا ہوا، تاکہ بعد میں بھی لوگ اس سے انسپریشن حاصل کریں، وہ بھی اچھے اچھے کام کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہوتا چلا جائے، وہ رول ماڈل بنے ان کے لیے، آئندہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہو، ان نیک لوگوں کے نقش قدم تازہ رہیں، محفوظ رہیں، اور لوگ بھی اپنے لیے خوبصورت اعمال کی دولت جمع کر سکیں۔ تو اسلام جو ہے اس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ اب امت میں جو بگاڑ آیا وہ کہاں سے آیا؟ بگاڑ یہاں سے آیا کہ ان کے کام کے بجائے تاریخوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگر یہی طریقہ ہوتا ان کو سیلیبریٹ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذکر کے بجائے تمام انبیاء کی تاریخ پیدائش اور تاریخ موت ہمیں بتا دیتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کسی کا پیدا ہونا یا مر جانا اس کو عظیم نہیں بناتا، اس میں کیا عظمت؟ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، کوئی اپنے عمل کا اس کے اندر دخل نہیں، نہ اپنی مرضی سے مرے، اس میں بھی کوئی بڑائی نہیں، کوئی کریڈٹ نہیں۔ تو برتھ اینیورسریز، ڈیتھ اینیورسریز کیوں منائی جائیں؟ یہ برتھ ڈیز کیوں منائی جائیں؟ اور اول تو کانسیپٹ ہی غلط ہے برتھ ڈے کا۔ یہ غلط کہا گیا کہ ہم فلاں دن پیدا ہوئے، ہم اس دن پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی کیا تاریخ پیدائش ہے؟ چلیں 10 جنوری کو پیدا ہوا کوئی، اللہ تو کہتا ہی نہیں تم تو کب کے پیدا ہو گئے، تم تو آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ ویسی فیلیسی ہے، یہ ایک طرح کی غلط بیانی ہے کہنا کہ وہ شخص فلاں دن پیدا ہوا، وہ نہیں پیدا ہوا فلاں دن۔ اس کو یہ کہنا ہے برتھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے دنیا میں وہ آیا ہے اس دن، لیکن پیدا تو بہت پہلے سے ہو گیا تھا۔ اور مرنا تو ہے ہی نہیں ہم کو، وہ تو انتقال ہے، یہاں سے وہاں چلے جائیں گے۔ ڈیتھ جس کو کہ ہم ڈیتھ سمجھتے ہیں، وہ ڈیتھ تو ہے نہیں۔ اب تو ہم ایک دفعہ پیدا ہو گئے، اب مریں گے تھوڑی کبھی بھی، اب تو ہم چلتے ہی رہیں گے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ موت تو بس ایک وقفہ ہے، زندگی کا ایک مرحلہ ہے جو کہ طے کرنا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی برتھ اینیورسریز یا ڈیتھ اینیورسریز منانا ایسے بھی یہ بیکار کا کام ہے کہ ایک خاص دن مقرر کر لیا، اس دن عظمت کے گن گا لیے، اس دن اس کی تعریفیں کر لیں، نہ کسی کی رہنمائی ہوئی، نہ مرنے والے کو فائدہ پہنچا۔ لیکن جب نیک لوگوں کے اعمال کی پیروی کی جاتی ہے، اس سے زندہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی وہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ تو یہ ہے اسلامک کلچر کہ تم وہ کام یاد رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یاد میں عید الاضحیٰ قائم رکھی، ورنہ اگر ہم ہوتے شاید ہم تو ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھتے قرآن کے اندر، ان کے انتقال کی تاریخ لکھتے قرآن کے اندر، اور اس دن سب بیٹھ کے ان کو یاد کر لیتے، اور باقی جو ہیں 364 دن بھولے رہتے ان کو۔ نہیں، ان کی یاد تو روز تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے دراصل اسلام کا مزاج۔ اب جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ رخ مڑ رہا ہے اسی موضوع کی طرف جس سے کہ بات کا آغاز کیا تھا سورت میں، فرشتوں کی طرف، اور ان کے شرک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا یہ بات تمہارے دل کو لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خود ہی خود انہوں نے سوچ لیا کہ فرشتے جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور عورتوں میں بھی کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں بھی کیسی، بہت لاڈلی اور چہیتی۔ اور جب لاڈلی بیٹیاں اپنے باپ سے فرمائش کرتی ہیں تو باپ تو اس کو رد نہیں کرتے،
اسی طرح فرشتے جب اللہ سے فرمائش کریں گے شفاعت ہماری کریں گے، اللہ اس شفاعت کو رد نہ کرے گا، ریجیکٹ نہ کرے گا۔ تو ان کا خیال تھا کہ فرشتے انٹرسیڈ کریں گے ہمارے لیے قیامت کے دن۔ فرمایا الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ بالکل جھوٹ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کا بیٹا نہ اللہ کی بیٹی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنے ضمیر کو سلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی اگر خوف آتا ہے ان کے دل میں تو شفاعت اس کو تھپکیاں دے دیتی ہے، اس آخرت کے خوف کو پھر شفاعت جو ہے وہ سلا دیتی ہے۔ تو کہا یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر کہ اللہ کی بیٹیاں یا بیٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو، کیا تم کو ہوش نہیں آتا؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کی کوئی صاف سند ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے عقیدے کی پرزور نفی ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر بیٹے بیٹی کی بحث نہیں آ رہی کہ بیٹی اعلیٰ یا بیٹا اعلیٰ، بیٹی گھٹیا اور بیٹے اعلیٰ، یہ بات نہیں۔ یعنی کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اللہ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ میرے لیے بیٹیاں کیوں بنائیں۔ اللہ کو تو یہ بھی برا لگتا ہے کہ میرے لیے بیٹا کیوں بنایا۔ سورہ مریم میں پڑھ آئے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر دیا کہ پہاڑ گر جائیں اور آسمان شق ہو جائے، اور اتنا اللہ کو غصہ آیا ہے اس بات پر کہ انہوں نے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب رخ ہوتا ہے عیسائیوں کی طرف تو پھر اللہ کا بیٹا بنانے پر ان کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم نے کیا حماقت کا کام کیا ہے۔ اللہ کو بہت غصہ آ رہا ہے اس بات پہ کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، اور یہودیوں کے ایک گروہ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ اور جب مشرکوں سے بات کی جاتی ہے تو اس بات پر ڈانٹا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں بنائیں، اس لیے کہ مشرکین نے اپنی دیویاں بنائی تھیں اور کہا تھا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جس سے خطاب کیا جا رہا ہو اس کانٹیکسٹ میں پھر بات کی جا رہی ہوتی ہے، تب بات سمجھ آئے گی۔ اب اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اس بات سے بہت بدگمان کیا گیا خواتین کو کہ دیکھو اسلام تمہارے خلاف ہے، دیکھو اسلام تو عورت کو گھٹیا سمجھتا ہے، کمتر درجہ دیتا ہے، یعنی اور پھر یہ دلیل کیا پتہ کوئی پیش کر دے کہ دیکھو اللہ تو خود اپنے لیے چاہتا ہے کہ میرے لیے بیٹے اسائن کیے جائیں اور میرے لیے بیٹیاں تجویز نہ کی جائیں۔ نعوذ باللہ، یہ ہرگز بات نہیں، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات شمار کی جائے گی۔ اللہ خوش نہیں ہے نہ بیٹے سے نہ بیٹی سے، دونوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے انسان گرا رہا ہوتا ہے، بیٹی تجویز کر کے بھی بیٹا تجویز کر کے بھی۔ تو یہاں پر ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم نے جو اس طرح سے دیوتا اور دیویاں بنا لی ہیں تو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو بنتے ہوئے کہ وہ دیویاں جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں نعوذ باللہ؟ یا تمہاری عقل نے تم کو یہ بتایا ہے؟ یا یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کس بیسس پر تم نے یہ نتیجہ نکالا؟ کوئی تو اس کی بیسس ہوگی نا، نہ تجربہ نہ مشاہدہ نہ علم، تو پھر کیسے تم ہوائی باتیں کرتے ہو؟ جو انہوں نے اپنی دیویاں بنائی تھیں، لات اور منات اور عزا، یہ نام جو ہیں یہ اللہ کے ناموں کے مؤنث ہیں۔ جیسے الہ کا مؤنث ہے لات، تا ہے نا، تا اس کے اندر مؤنث کی ہے۔ پھر العزیز کا مؤنث انہوں نے بنایا عزا۔ جیسے کبیر کا مؤنث ہوتا ہے نا کبرا، اور صغیر کا مؤنث ہوتا ہے صغرا، تو عزیز کا مؤنث عزا، ایسے انہوں نے بنا لیا تھا، اور لات الہ کا مؤنث بنا لی تھی۔ تو اس پر
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے کہ تم نے کیوں کیا. آگے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان انہوں نے ایک رشتہ قائم کر دیا. اب یہ جو مقام ہے اس کو مشکلات قرآن میں سے کہا جاتا ہے. یہ مشکل مقام ہے، اس کی ایگزیکٹ تفسیر کیا ہے اللہ خود بہتر جانتا ہے. یوں سمجھے کہ متشابہات کا سا یہ مضمون ہے. اور مشکل کہاں پیش آئی؟ جن کے ترجمے کے اوپر. جیم نون نون کا مطلب ہے چھپی ہوئی مخلوق، تو جن کو جن کہتے ہیں اور فرشتے بھی چھپی ہوئی مخلوق ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہیں فرشتے، کچھ کہتے ہیں یہاں جن سے مراد یہی دنیاوی جن ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ اور جنیوں کے ملاپ سے فرشتے وجود میں ہے، تو اللہ کی اولاد اس طرح سے بنی، نعوذ باللہ. اس طرح انہوں نے رشتہ جوڑ دیا. واللہ عالم. بہرحال جو بھی وجہ ہے، یعنی کہ اللہ اور مخلوق میں سے کسی کا یوں رشتہ جوڑ دینا، رحمی رشتہ نعوذ باللہ، یا نسبی رشتہ جوڑ دینا، یہ تو شرک فی الذات ہے، بدترین شرک ہے یہ. چاہے وہ جنوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ جوڑیں یا فرشتوں کے ساتھ اس طرح رحمی اور نسبی یا خونی رشتہ جوڑیں، نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑا شرک ہے. حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جن ہوں یا فرشتے جو بھی، یہ تو سب مخلوق ہیں، یہ تو سب حاضر کیے جائیں گے. دیکھیں فرشتوں کی تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہمیں نہیں ملتا نا، کہ فرشتوں کا بھی حساب کتاب ہوگا. ہمیں تو جنوں کے حساب کتاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی عاقل مخلوق ہیں، با اختیار مخلوق ہیں. جیسے قیامت کے دن انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، ایسے جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جن تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پیش کیے جائیں گے، اللہ کے آگے یہ پیش کیے جائیں گے، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. اور جنوں میں سے بھی شیطان، وہ تو مجرم بنا کر پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی بیچ میں یہ فوراً جملہ آ گیا ہے، اس کو کہا جائے گا سبحان اللہ عما یصفون. یہ ہے جملہ معترضہ. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. یعنی دیکھیں مضمون کیا ہے، ان کے خیالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. سلسلہ یوں جڑے گا کہ وہ جن بھی اچھی طرح جانتے ہیں، یا ہم فرشتوں کو سمجھیں کہ فرشتے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری مخلوق جو با اختیار مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والی ہے مجرم کے طور پہ، سوائے وہ کہ جو خالص ہو گئے ہیں اللہ کے لیے، یعنی وہ مجرم نہیں بنیں گے بلکہ وہ انعام پائیں گے. اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے، وہ سب اللہ کے آگے مجرم بن کر پیش کیے جائیں گے. تو یہ مضمون تو اس طرح سے ہے. یہ سبحان اللہ عما یصفون یہ جملہ معترضہ ہے، یا اللہ کی طرف سے تبصرہ آ گیا ہے بیچ میں، اور پھر آگے مضمون جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اس کی مثال ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. مثال یہ ہے جیسے کہ ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں. اب تفسیر کرتے کرتے تفسیر کرنے والا کہے ذرا پنکھا چلا دو، اور پھر تفسیر جو ہے وہ اپنا تسلسل برقرار رکھے. تو یہ بیچ میں جو بات کی گئی ہے یہ مضمون سے ہٹ کر ہے، اس کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ. اور پھر آگے بات چل پڑتی ہے. تب اسی مضمون کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم. سوائے وہ جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. یعنی یہ غلط عقائد کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے
صرف وہی گمراہ ہوتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ فاتن یہ اسم فاعل ہے، جو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتا ہے، جس کا نفس برغلا دیتا ہے اس کو، جس پر شیطان کا وار چل جاتا ہے، وہی جا کر ان فتنوں کا شکار ہوتا ہے اور وہی آگ میں گرنے والا ہے۔ ورنہ جو اپنے نفس پر قابو پا کر رہتے ہیں، توحید کے عقیدے پر مضبوط جمے رہتے ہیں، وہ ان فتنوں کے چکر میں نہیں آتے، وہ نہیں اس طرح بھٹکتے، صراط مستقیم پر جمے رہتے ہیں۔ ابھی آگے جو چند آیات ہیں یہ فرشتوں کا قول ہے جو کہ نقل کیا گیا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ بہت دیر میں آتے ہیں، ذرا جلدی جلدی آیا کریں۔ تو انہوں نے اس پہ فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے تو آ نہیں سکتے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں یوں سمجھیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی اور تمام فرشتوں کی حیثیت واضح فرما رہے ہیں۔ یہی مضمون سورہ مریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت 64-65 میں۔ مشرکوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو، جن کو تم پوج رہے ہو، سفارشی بنا رہے ہو، یہ کوئی با اختیار مخلوق تو ہے نہیں، انڈیپینڈنٹ اینٹی تو ہے نہیں، انہیں کچھ اختیار حاصل نہیں، یہ بالکل بے اختیار ہیں اللہ کے سامنے، مجبور ہیں، اللہ کے غلام ہیں، یہ خود اللہ نہیں ہیں۔ تو بتایا انہوں نے، فرشتوں نے، کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں، ہم تو بس صفیں بنا کر اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، خدمت گزار غلاموں کی طرح۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی حمد اور ثنا کرتے رہتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ یہاں تک فرشتوں کا قول ہوا۔ اب آگے پھر پچھلی قوموں کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب عنقریب اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ تبصرہ پچھلی قوموں پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کاش ہمیں کوئی بتانے والا آئے، جب بتانے والا آتا تھا تو انکار کر دیا کرتے تھے، ان پر عذاب آ جاتا تھا انکار کی پاداش میں، اور وہی رویہ ان مکے والوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ بھی پہلے تمنا کیا کرتے تھے کاش ہمیں کوئی آ کر صحیح بات بتا دے، کوئی اللہ کا رسول آ جائے، اگر ہمارے پاس کوئی بتانے والا آ گیا ہم تو بہت اچھے اچھے کام کریں گے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا تو انہوں نے انکار کر دیا، صاف ماننے سے انکار کیا، تو عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر انہوں نے یہی اپنا رویہ اختیار کیے رکھا تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ یہ دیکھیں پھر غالب ہونے کا ذکر آ گیا، إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ نے اپنے تمام رسولوں سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے، یعنی انجام انہی کا بہتر ہوگا، عذاب سے وہی بچا لیے جائیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یعنی ان سے ذرا سا رخ پھیر لیجئے، ذرا سا ان کی شرارتوں کو، ان کے کفر کو، ان کے استہزاء اور ان کے مذاق اڑانے کو اور نافرمانی کو اگنور کیجئے، ذرا سا نظر انداز کیجئے۔ یوں سمجھیں جیسے کہ ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، ذرا اسپیس دیجئے۔ حتی حین،
چھوڑ دیجئے ذرا. بعض دفعہ یہ تھوڑا سا اسپیس دینا بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، خود انسان کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بجائے کہ ہدایت کی جلدی مچائیں، کیا یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ایسے بھی پتھر پڑتے ہیں عقلوں پہ. جو رب عذاب دے سکتا ہے وہ ہدایت بھی تو دے سکتا ہے، تو بہتر ہے ہدایت مانگی جائے. تو ٹھیک ہے، اب جو یہ مانگ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا. ساحتن خالی میدان کو کہتے ہیں، خالی پلاٹ جیسے ہو نا، اس کو کہا جاتا ہے. سین واو ہا مادہ ہے، یعنی ان کے قریب ہی آ کے جب وہ عذاب اترے گا تو وہ تو پھر بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو کہ خبردار کیا گیا تھا. تو یہاں پر پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے تم اپنے اعمال درست کر لو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خطاب کیا گیا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس ذرا مدت کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ انجام سامنے آ جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کے آخر میں یہ پڑھ لیا کرے. کیا؟ آیت 180، 181، 182، 180 سے 182 تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ان باتوں کا کفارہ ہو جائے گی جو کہ مجلس محفل میں کی گئی ہوں گی. جیسے کوئی زبان پھسل گئی، یا سلپ آف دا ٹنگ، یا کوئی جھوٹ، یا کوئی غیبت، یا کوئی مذاق، کوئی اس طرح کی چیز، یعنی صغیرہ کی حد تک کوئی چیز ہو گئی، تو اس دعا سے ان سب چیزوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو مجلس کے آخر میں یہ دعا جو ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ آیات پڑھی جا سکتی ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.